الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا معين له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحبه وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. انتہائی محبت کے ساتھ درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، ہماری یہ سالانہ اجتماعی ملاقات اس جلسہ کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے تمام منتظمین کو، ہمارے بھائی محمد رضوان صاحب کو کہ یہ واسطہ بنتے ہیں آپ حضرات سے، سالانہ ایک اجتماعی ملاقات ہو جاتی ہے، آپ کی زیارت ہو جاتی ہے. سچ یہ ہے کہ جب کچھ وقت گزر جاتا ہے تو کچھ وقت تو اس کانفرنس کا ذکر کرتے ہوئے ہمارا گزر جاتا ہے، پھر کچھ وقت کے بعد ہمیں کبھی کبھی آپس میں جب ہم بیٹھتے ہیں کچھ رشتہ دار مل کے ہم ہمیشہ اس کانفرنس میں آتے ہیں تو آپس میں تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ کانفرنس دوبارہ کب ہو رہی ہے. تو یہ ہماری آپس میں محبت کی دلیل ہے
اور یہ جانبین کی محبت میں جیسا کہ پہلے بھی کہا کرتا ہوں کہ میری حیثیت اس پروگرام میں ایک میزبان کی ہوتی ہے، تمام تر امور میں پس پردہ میں مشاورت میں رہتا ہوں، کون کون لوگ آئیں گے، ان کی کیا ترتیب ہوگی، کوشش کرتا ہوں کہ ہر معاملے میں ضرور مشورے میں ساتھ رہوں، اور یوں سمجھ لیجئے کہ ہم اور آپ آج باقی مہمانوں کے لیے میزبان ہیں۔ آج جو مختصر وقت مجھے دیا گیا ہے اس میں ہم نے جو گفتگو کرنی ہے اس کا عنوان ہے محبت۔ کیا عنوان ہے بھائی؟ محبت عنوان ہے۔ ایمان بنیادی طور پہ محبت کا نام ہے، ایمان بنیادی طور پہ محبت کا نام ہے۔ اگر دل میں محبت نہیں ہے تو دل میں ایمان بھی۔ سب سے پہلے جس کے ساتھ محبت کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے اللہ کی ذات۔ قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایماندار ہیں، جن کے دلوں میں ایمان ہے، جن کے قلوب ایمان کے نور سے منور اور روشن ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ سے بڑی سخت محبت کرتے ہیں۔ ایک ہے وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہاں ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بہت سخت محبت کرتے ہیں۔ تو یہ محبت کا پہلا درجہ ہے، اور یہ ایمان کا بھی پہلا درجہ ہے کہ سب سے زیادہ اور سخت محبت کس کے ساتھ بھائی؟ اللہ کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کی بنیاد قرار دی اس کو بھی محبت کے ساتھ منسلک فرمایا، اور گویا محبت ہی کو ایمان قرار دیا۔ فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کو انتہائی اتنا محبوب نہ ہو جائے من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس کے والد، اس کی اولاد، ساری کائنات کے لوگوں سے زیادہ جب تک میں محمد کریم سے محبت نہیں ہوگی ایمان نہیں ہوگا۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایمان کی بنیاد کیا ہے بھائی؟ محبت ہے۔ ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ محبت ہے۔ جب تک محبت نہیں ہوگی ایمان بھی، بولو بھائی، ایمان بھی نہیں ہوگا۔ جب تک محبت نہیں ہے تب تک ایمان بھی نہیں ہے۔ اب محبت کیسی ہو یہ تو کہہ دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے وہ انسان تو انسان، اللہ نے ان کو ایسا بنایا، ایسا باکمال بنایا، ایسے شرف و کمالات عطا فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون تشریف لائیں، عرض کی یا رسول اللہ، میرا ایک غلام ہے، لکڑی کا کام کرتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے غلام سے کہوں وہ آپ کے لیے ایک بہترین ممبر بنا دے، آپ ممبر پہ ایک بلند جگہ پہ بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اور عورت نے ممبر بنوایا۔ جمعے والے دن وہ ممبر مسجد میں پہنچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور حضور نے ابھی خطبہ شروع نہیں کیا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں کسی ایسی بچے کے رونے کی سی آواز سنائی دی جیسے کوئی چھوٹا بچہ رو رہا ہے۔ صحابہ کرام نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی چھوٹا بچہ نہیں رو رہا تھا، وہ کھجور کا خشک تنا جس کے ساتھ ٹیک لگا کے آپ کے اور میرے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اس سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ
وہ حضور کی محبت میں سسکیاں لے رہا ہے، وہ حضور کی محبت میں رو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، حضور نے اس کو اپنے سینے سے لگایا۔ صحابہ کہتے ہیں جس طرح کسی کی ہجکی بن جاتی ہے، بچہ روتے روتے اس کی ہجکی شروع ہو جاتی ہے، ایسے ہی وہ کھجور کا خشک تنا روتے روتے چپ کر گیا۔ اور بعض روایات میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حنانا تیری اس محبت کی وجہ سے اللہ تجھے جنت کی کھجور بنا دے گا۔ یہ بھی محبت ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے وہ محبت جو ہم نے کرنی ہے، بحیثیت ایک امتی نے کرنی ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، وہ کیسی ہونی چاہیے؟ آخر ہمارے سامنے کوئی نمونہ تو ہو، کوئی ایسی چیز ہو جس کی طرف دیکھ کے ہم کہیں ہاں ایسی محبت ہوگی تو ٹھیک ہے۔ تو بھائی اس بات کو پلے باندھ لیجئے، اس بات کو اپنی دل کی تختی پہ لکھ لیجئے کہ جو محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مطلوب ہے کہ ایسی محبت ہونی چاہیے، وہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کر کے دکھانے والی جماعت صحابہ کرام ہے۔ انہوں نے ہمیں دکھایا کہ حضور سے محبت کیسے کی جاتی ہے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ حضور سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ غزوہ احزاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مل کے خندق کھول رہے ہیں، ہم لوگ اسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، خندق کھود رہے ہیں۔ اور یہ وہ غزوہ ہے جس کے بارے میں محدثین نے روایات نقل کرتے ہوئے کہا کہ اس قدر سختی سی اور اس قدر بھوک تھی، اس قدر شدت تھی کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، فرفع عن بطونہم بحجر، صحابہ نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ اس قدر بھوک کی شدت ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھنے پڑ رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بطنہ بحجرین، حضور نے جب اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹایا تو حضور کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ حضور کے بڑے لاڈلے صحابی ہیں، یہ کہتے ہیں میں نے حضور کے پاس جا کے محسوس کیا حضور کی آواز میں قدر کمزوری ہے، تو میں اپنی گھر والی کے پاس گیا اور میں نے گھر والی سے کہا، اللہ کی بندی، اللہ کے نبی کی آواز میں نے قدر کمزوری محسوس کی ہے، اگر گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہو تو ہم حضور کی دعوت کر دیں۔ گھر والی نے بتایا ایک بکری کا چھوٹا بچہ ہے اور گھر میں 4 سے 5 روٹیوں کا جو کا آٹا ہے، اس کو تیار کر دیتی ہوں، حضور کی دعوت کر لو۔ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، آپ اس بات کو سمجھیں، نہ جابر بن عبداللہ نے یہ سوچا، نہ ان کی گھر والی نے یہ سوچا کہ اگر یہ جو ہمارے پاس کل کھانے کا سامان ہے وہ یہی ہے، اگر حضور کی دعوت کر دیں گے تو ہم کہاں سے کھائیں گے؟ دعوت میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ان کے ساتھ 4 صحابہ آئیں گے، گھر کا جتنا راشن ہے وہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا، تو اس کے بعد ہم کہاں سے کھائیں گے؟ صحابہ نے یہ مثال بن کے امت کو دکھایا، امت کے لوگوں، کائنات میں سب سے ضروری ذات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اگر حضور نے سیر ہو کے کھانا کھا لیا، صحابہ کہتے ہیں ہم بھوکے بھی رہ گئے ہیں تو پرواہ کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت جابر گئے، حضور سے کہا یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے اور ساتھ میں 3-4 مزید صحابہ کرام کی 4-5 روٹیاں ہیں اور کچھ سالن ہے۔ حضور نے جابر کی بات سنی، اب جابر نے یہ بات کی حضور کے کان میں، اور حضور نے یہ بات سن کے سارے بیٹھے ہوئے صحابہ کو کہا آ جاؤ بھی، جابر نے سب کی دعوت کی ہے، سارے آ جاؤ۔ حضرت جابر کہتے ہیں جب میں نے حضور کا یہ اعلان سنا تو میں ایک دم سے اٹھ کے بھاگا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں کسی گھر میں کوئی مہمانوں کا انتظام کیا ہو، 5 مہمانوں کا، اور پتہ چلے کہ 100 مہمان آ رہا ہے، تو میزبان
پریشان ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا، وہ کبھی ادھر جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی میں نے کرنا کیا ہے، نہ اس موقع پہ انتظام ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ بہرحال بے چینی اس کو ہوتی ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں گھر کی طرف دوڑا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آواز لگائی، جابر میرے آنے سے پہلے رومال سے روٹیاں بھی نہیں نکالنی اور دیگچی کے اوپر سے ڈھکن بھی نہیں ہٹانا۔ جابر کہتے ہیں میں گھر والی کے پاس آیا، میں نے آ کے کہا مسئلہ بڑا خراب ہو گیا، کیا ہوا؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کی دعوت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پورا لشکر لے کے آ رہے ہیں۔ گھر والی نے کہا مجھے بتائیں آپ نے حضور کو ساری صورتحال بتا دی تھی، کتنے لوگوں کا انتظام ہے، کیا پکا ہے؟ جی ہاں میں نے بتایا یا رسول اللہ 4-5 لوگوں کا انتظام ہے، تھوڑا سا سالن ہے، 4-5 روٹیاں ہیں۔ تو انہوں نے کہا جابر اگر تم نے حضور کو بتا دیا تھا کہ اتنا انتظام ہے، اس کے باوجود حضور پورا لشکر لے کے آ رہے ہیں، تو پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ پھر اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے، پھر تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ حضور آئے، حضرت جابر کہتے ہیں حضور نے آ کے اپنے ہاتھوں سے ان روٹیوں کے ٹکڑے کیے، حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سالن ڈالا۔ بھائی میری طرف دیکھنا، کیا خوش قسمت وہ لوگ ہیں جن کو محمد کریم اپنے ہاتھوں سے روٹیاں توڑ کے دے رہے ہیں، کیسے خوش قسمت وہ لوگ ہیں جن کو محمد کریم اپنے مبارک ہاتھوں سے سالن ڈال کے دے رہے ہیں۔ یار آج کے دور کا بندہ ہو اور اس کو خواب میں حضور کی زیارت ہو جائے تو لوگ اس کے ہاتھ چومنے جاتے ہیں۔ تو نے خواب میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، تو بڑا نیک آدمی ہے، اور جن کو محمد کریم اپنے ہاتھوں سے نوالے توڑ کر دیں، اور جن کو محمد کریم اپنے ہاتھوں سے سالن ڈال کے کھلائیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت والے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سالن ڈال کے دیا، حضور نے دسترخوان پہ رکھوایا، حضور نے روٹیاں توڑ کے دی، دسترخوان پہ رکھوائیں، حضور نے فرمایا 10 لوگ آ جاؤ، 10 لوگ آئے، کھانا کھا کے چلے گئے، پھر 10 آئے کھانا کھا کے چلے گئے، پھر 10 آئے کھانا کھا کے چلے گئے۔ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے 5 لوگوں کا انتظام ہے اور یہ 10 لوگ آ رہے ہیں اور کھانا کھا کے جا رہے ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں نبی پاک کے مبارک ہاتھوں کی برکت یہ تھی 5 لوگوں کے لیے بنا ہوا کھانا 700 لوگ کھا کر چلے گئے، کھانا پھر بھی بچ گیا۔ جابر کہتے ہیں حضور نے مجھے بلایا، میری گھر والی کو بلایا، حضور نے کہا بیٹھو کھانا کھائیں۔ ہم نے کھانا کھایا، کھانا پھر بچ گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کی گھر والی کو وہ بچا ہوا کھانا دیا اور دے کے یہ نہیں کہا کہ کھانا گھر رکھ لو کل صبح کھا لینا۔ میں نے درخواست کی ایمان کی بنیاد محبت پر ہے، بنیادی طور پہ ایمان تب ثابت ہوگا جب اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوگی، اور ایمان کی فروعات تب ثابت ہوں گی جب اپنے ارد گرد رہنے والے مسلمانوں سے محبت ہوگی۔ حضور نے وہ کھانا جابر کے گھر والوں کو دے کے فرمایا یہ کھانا مدینے میں تقسیم کر دو، مدینے والے لوگوں کو بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا۔ ایمان کی بنیاد کس پر ہے بھائی؟ بولو بھائی کس پر ہے؟ محبت۔ صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت تھی، صحابہ کہتے ہیں جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ حدیث نکلی، حضور نے فرمایا المرء مع من احب، قیامت والے دن بندے کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ گویا جو محبت کرنے والا ہے وہ اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں ساری زندگی میں مدینہ میں رہنے والے لوگ اتنے خوش نہیں ہوئے تھے جتنے حضور کی مبارک زبان سے یہ لفظ سننے کے بعد خوش ہوئے کہ یا رسول اللہ کائنات میں ہمیں آپ سے زیادہ کسی سے محبت ہے ہی نہیں ہے۔ جب سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے تو قیامت میں ہم کس کے ساتھ ہوں گے؟ آپ کے ساتھ ہوں گے یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ ہوں گے۔ تو محبت ایمان کی بنیاد ہے بھائی، یاد رکھنا
اور محبت صحابہ نے کر کے دکھائی، جیسا کہ میں نے درخواست کی، صحابہ نے دکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہونی چاہیے، کس طرح کی محبت کی جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے محبت کر کے دکھائی۔ بات چلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لقمے توڑ کے دے رہے ہیں اور صحابہ وہ لقمے کھا رہے ہیں۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام حدیبیہ پر پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پینے کے لیے پانی ختم ہو گیا، وضو کرنے کے لیے بھی پانی ختم ہو گیا، نماز کا وقت ہے، نہ ہمارے پاس پینے کے لیے پانی ہے اور نہ ہی ہمارے پاس وضو کرنے کے لیے، بولو بھائی، پانی ہے۔ بھائی کیا خوش قسمت لوگ تھے یار، ان کے پاس پانی نہیں ہوتا تھا تو وہ کس کو بتاتے تھے؟ بولو بھائی، ان کے پاس پانی نہیں ہے وہ حضور کو بتا رہے ہیں، ان کو کوئی پریشانی ہے وہ حضور کو بتا رہے ہیں۔ ہم لوگ کسی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، ہم حضور کو بتاتے ہیں، ہم اپنے کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں، خاندان کے کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں اور اپنی پریشانی ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ میں قربان جاؤں صحابہ کی عظمتوں پر اور ان کی قسمت اور ان کے نصیب پر، اگر وہ پریشان ہوتے تھے تو محمد کریم کے دربار میں آ جاتے تھے، ان کو کوئی دکھ ہوتا تھا وہ حضور کو بیان کرتے تھے، یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ جو تھوڑا بہت پانی ہے وہ لے آؤ۔ حضور کے سامنے بڑا برتن رکھا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والا ہاتھ برتن میں رکھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضور کی انگلیوں سے پانی ایسے جاری ہو گیا جیسا کہ چشموں سے پانی جاری ہوتا ہے، اور صحابہ کرام نے حضور کی انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پیا، صحابہ نے حضور کی انگلیوں سے نکلے ہوئے پانی سے وضو کیا۔ او امت کے لوگوں، جن لوگوں نے محمد کریم کی انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پیا ہے، مجھے بتاؤ کائنات میں ان سے مضبوط ایمان بھی ہو سکتا ہے؟ سب سے مضبوط ایمان والے وہ جنہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکلا ہوا پانی پیا ہے۔ جیسا کہ میں نے درخواست کی، ایمان کی بنیاد محبت پر ہے، محبت اللہ سے، محبت اللہ کے رسول سے، اور محبت اللہ کے رسول سے کیسی ہوگی یہ ہمیں صحابہ نے بتایا، ہمیں بتایا بلال نے اللہ سے، اللہ کے رسول سے محبت کیسی کرنی ہے۔ اگر اللہ کے رسول کا ایمان دل میں گھر کر گیا ہے تو پھر اس کے بعد ساری کائنات زور لگا لے، امیہ ابن خلف کوڑوں پہ کوڑے مارتا چلا جائے، لیکن بلال کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایسا گھر کر گئی ہے کہ بلال کی جان جا سکتی ہے لیکن بلال کے دل سے ایمان کو نہیں نکالا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون ہے جس کی جنت میں آواز آ رہی ہے؟ یا رسول اللہ یہ آپ کا غلام بلال ہے، چل مکہ کی گلیوں میں رائے آواز اللہ کی جنت میں آ رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ۔ اس موضوع کی آخری بات یہ ہے، ایمان کی بنیاد محبت پر ہے اور محبت اللہ اور اس کے رسول کی ضروری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کے لیے جو پیمانہ بیان کیا ہے، یہ حدیث آپ ہر جمعہ والے دن عربی خطبے میں سنتے ہیں، اس حدیث کو سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی۔ ایک خطیب صاحب اس کا بہت خوبصورت ترجمہ کر رہے تھے، انہوں نے فرمایا جب کوئی بڑا کسی چھوٹے کو کہہ رہا ہو، بھائی میری طرف توجہ رکھنا پوری طرح، جب کوئی بڑا کسی چھوٹے کو کہہ رہا ہو کہ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے یہ کام کر لو، نہیں تو بڑے کو اللہ کا واسطہ دینے کی ضرورت
بھئی بڑا تو حکم کرے گا تو کام کر لیں گے، بڑے کو اللہ کا واسطہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر بڑا تو کہہ رہا ہے کہ تمہیں اللہ کا واسطہ یہ کام کر لو، تو اس کا مطلب ہے وہ کام بہت ضروری ہے، وہ کام بہت اہم ہے۔ انہوں نے بہت خوبصورت ترجمہ کیا، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ہر فرد کو کہہ رہے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی، میری امت کے لوگوں تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، امت کے لوگوں تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، میرے صحابہ کے بارے میں زبان غلط مت کھولنا۔ اللہ کا واسطہ دے رہے ہیں، اور کون دے رہے ہیں؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کس کو دے رہے ہیں؟ اپنی امت کو۔ کس کے بارے میں؟ صحابہ۔ لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد صحابہ پہ تنقید نہ کرنا۔ بعض لوگ آج سوشل میڈیا پہ، بعض سوشل میڈیا والے لوگوں سے متاثر ہو کے بعض لوگ صحابہ کرام پہ تان کرتے ہیں تحقیق کے نام پہ، کہ جی ہماری تحقیق یہ ہے، تمہاری تحقیقیں کہاں کی؟ جب اللہ کے قرآن نے تحقیق کر دی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ جنتی ہیں، تو بھائی قرآن کی تحقیق کے بعد کسی اور کی تحقیق کی کوئی ضرورت ہے؟ فمن احبہم، بس یہ حدیث سنانی ہے، فمن احبہم، حضور نے فرمایا جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ صحابہ سے نہیں کرتا، فبحبی، حضور نے فرمایا وہ میری محبت کی وجہ سے صحابہ سے محبت کرتا، وہ صحابہ سے محبت نہیں کر رہا۔ فبحبی احبہم، وہ سب سے پہلے میں محمد کریم سے محبت کرتا ہے اور میری محبت کی وجہ سے صحابہ سے محبت کرتا ہے۔ اور فرمایا ومن ابغضہم، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ صحابہ سے نہیں رکھتا، فببغضی، حضور نے فرمایا وہ محمد کریم سے بغض رکھتا ہے، میرے بغض کی وجہ سے صحابہ سے بغض رکھتا ہے۔ لہٰذا اگر آج کے دور میں کوئی بندہ صحابہ کرام کے خلاف بات کرے، ان کے بغض کی بات کرے، ان کے حسد کی بات کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ صحابی سے بغض نہیں رکھتا، بلکہ وہ رسول اللہ سے بغض رکھتا ہے۔ بولو کس سے بغض رکھتا ہے؟ اور جس کے دل میں رسول اللہ کا بغض ہو وہ مسلمان ہو سکتا؟ بس یہ بات پلے باندھ لیجئے۔ فمن احبہم، صحابہ سے محبت، فبحبی احبہم، حضور نے فرمایا یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے۔ کوئی بندہ کہے میں اللہ کے نبی سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن اس کی زبان امیر معاویہ کے بارے میں اچھی نہ ہو، اس کی زبان ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اچھی نہ ہو، ابو بکر و عمر سے لے کے وحشی ابن حرب تک کسی ایک صحابی کا بغض اپنے دل میں پال کے بیٹھو تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں، یہ زبان سے کہہ رہے ہیں، حقیقت میں یہ مجھ سے محبت، نبی سے محبت تب کامل ہوگی، تب ثابت ہوگی جب صحابہ سے محبت ہوگی۔ اور یاد رکھنا جس کے دل میں ایک صحابی کا بھی بغض ہے، حضور کہہ رہے ہیں کہ صحابی کا بغض نہیں ہے بلکہ میں محمد کریم کا بغض ہے۔ اس لیے ایمان کی بنیاد بھائی محبت پر ہے، اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت۔ اور اللہ کے رسول نے کہا میری محبت کس کی محبت میں ہے؟ صحابہ کی محبت میں۔ اگر کوئی صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے کرتا ہے، صحابہ سے نہیں کرتا بلکہ بغض رکھتا ہے تو وہ صحابہ سے نہیں رکھتا بلکہ وہ میں محمد کریم سے بغض رکھتا ہے۔ ترجمہ سنیں، فمن احبہم، جو صحابہ سے محبت رکھتا ہے، فبحبی، وہ میری محبت کی وجہ سے احبہم، صحابہ سے محبت رکھتا ہے۔ ومن ابغضہم، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے ان سے نہیں رکھتا، فببغضی، وہ محمد کریم سے بغض رکھتا ہے، فببغضی ابغضہم، میرے بغض کی وجہ سے صحابہ سے بغض رکھتا ہے۔ اپنے دلوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے روشن کیجئے، اور وہ روشن کب ہوں گے؟ جب دلوں میں صحابہ اور اہل بیت کی محبت روشن ہوگی۔ اگر صحابہ اور اہل بیت کی محبت سے دل خالی ہے تو یاد رکھیے اس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں آ سکتی جس دل میں صحابہ کی محبت نہیں ہے۔ اللہ سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔